اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ کیسے جا رہی ہے آپ سب کی پڑھائی؟ اور الحمدللہ بس اب ایگزام کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو شروع سے اس کی تیاری رکھیں انشاءاللہ۔ کچھ سوالات نکال کے آپ لوگوں نے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے وہ نکالیں رکھیں اپنے پاس، انشاءاللہ پھر تھوڑا سا ہی بچہ اس کے ہو جانے کے بعد ہم لوگ کریں گے۔ پیج نمبر 92 پر ہم لوگوں کو کچھ پوائنٹس ملے تھے، اور یہ الحمدللہ عربی کے لحاظ سے تو بہت ہی آسان چیز ہوتی ہے، لیکن تجویدی طریقے پر بھی ہم لوگوں کو ملا کہ اس کو سیپریٹ کر کے پڑھنا بالکل منع کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم چلی کہ دو ورڈ ہیں جو کہ ملا کر کے لکھے جاتے ہیں اور ملا کر کے لکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اگر حروف مدہ یا ہا والا جو پارٹ آ رہا ہے اس کے بعد اگر حمزہ آ رہی ہیں جہاں پر بھی، تو اس میں مد جائز بن رہا ہے ملا ہوا لکھا ہونے کے باوجود۔ یہ دو ورڈ ہیں، چاہے سیپریٹ لکھے جائیں چاہے ملا کر لکھے جائیں، اگر دو ورڈ کے بیچ میں مدہ اور حمزہ پڑتی ہے ساتھ میں تو پھر وہ جائز ہی بنے گا، چاہے لکھنے کا طریقہ جو بھی ہو۔ یہ پارٹ آپ لوگ اپنے پاس الگ سے لکھ لیں۔ اور اس میں جو ہم لوگوں نے نیچے دیکھیں آپ پیراگراف جو نیچے کا شروع ہے، لا تفصیلی کے معنی ہیں علیحدہ نہیں کریں، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس کا حکم جو تجویدی لحاظ سے ہم لوگ کو ملا وہ یہ کہ الگ نہیں ہونا ہے۔ پھر نیچے کچھ اور الفاظ جو امام ابن جزری نے بیان نہیں کیے، وہ ہے ان، مع، لو۔ شیخ ابراہیم بن علی شہادہ یہ دوسرے شخص کا یہاں پر نام لکھا ہوا ہے، جنہوں نے جزری کے اس میں نہیں لکھے ہوئے، تو جو بچ گئے تھے اس کو بھی انہوں نے دوسرے شیخ کے لحاظ سے اس کی بھی پوئم لے کے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ دو الفاظ کچھ مواقع پر علیحدہ یعنی مقطوع لکھے گئے ہیں، جبکہ سورۃ الجن میں ان دو الفاظ کے بارے میں قرآن کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ صرف سورۃ الجن میں ان، لو ایسے لکھا ہوا ہے، اختلاف ہے سورۃ الجن میں، اور باقی میں یہ دیکھیں ملا کے لکھا ہوا ہے اللہ استقام سورۃ الجن، باقی میں اوپن لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ لو، ان، مع، لو۔ پھر نیچے ہے ابن، مع، یبن امہ جو لکھا ہوا دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، یا ابن، اے ماں کے بیٹے، اتنا بڑا لکھا ہوا یہ ورڈ پورا 3 ہے اس کے اندر، اور حرف مدہ کے بعد حمزۃ الوصل آئی ہے، لکھنے میں ڈراپ ہوئے ہیں، اور پورا یبن امہ یہ بن گیا ہے، تو اس میں بھی موصول اور سورۃ الاعراف میں مقطوع لکھے گئے ہیں۔ پھر مع یاسین، قرآن کے تمام نسخوں میں اس کی بھی میننگ دیکھ کے بتائیے۔ آل
आलिफ आली जो लिखा होता है उसके हिसाब से इसको चेंज करके इल लिखा हुआ है, यही कहा जाता है। इसको पढ़ें। कुरान के तमाम नुस्खों में दो अल्फाज इल और यासीन अलहदा लिखे गए हैं। इस बात पर कता नजर कि हमजा को कसरा और लाम को सुकून के साथ पढ़ा जाए या हमजा को फतहा और उसके बाद अलिफ और लाम को कसरा के साथ पढ़ा जाए। आली लिखे तो इन्हीं ने अलहदा ही है। जो दूसरी बात इसमें आई हुई है वो आली और इल की आई हुई ना। हफ्स नासिम ने इसे इल यासीन पढ़ा है, ठीक है। तो जो हफ्स नासिम का तरीका है जजरिया के आगे, इन्हीं ने अपने सभी में कुरान में इल यासीन इसे पढ़ा है। यही लिखा हुआ होगा, जो लिखा होता है वही उनका पढ़ा हुआ होता है ना। और जो उनको नहीं, और जो उसको उस तरह पढ़ते हैं कारी को इल पर वक्फ करने की इजाजत नहीं देते, ठीक है। ये पार्ट भी हाईलाइट कीजिए कि ये अलग तो लिखा है लेकिन यहाँ पर हसन आसिम जो इल पढ़ता है वो इल पर रुक नहीं सकता, सांस नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता वो जो दो अल्फाज में से पहले लफ्ज को आली पढ़ते हैं उन्हें मजबूरी के हालत में, यानी कि ये इम्तिहान या मजबूरी की जब गरज कोई इस तरह की पड़ती है तब वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर बस इसी वजह से ये पूछा जाता है कि जायज है कि नहीं जायज है, वरना यहाँ पर रुकना कोई तुक नहीं बनता है ना। तो रुकने का तो वक्फ और वस्ल हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि अच्छी जगह कोई ऐसी हो क्योंकि वक्फ कभी भी है, तो ऐसी जगहों पर रुकने से गुरेज होना चाहिए। तो ये सारे भी अच्छे कोई रुकने के नहीं है, लेकिन हाँ मजबूरी या इम्तिहान देते वक्त अगर पूछ लिया जाए या मालूम हो कि रुक सकते हैं या नहीं, तो उसी हिसाब से फिर इसे चलना चाहिए। तो ये वाला पार्ट इसमें मिला है हम लोगों को। लिखा तो सबने अलहदा ही है, लेकिन किसी ने इसे इल पढ़ा है, किसी ने आली यासीन पढ़ा है। तो जो इल यासीन पढ़ते हैं वो इल पे रुक नहीं सकते, इसीलिए इन्होंने वक्फ वाले में फिर से दे दिया। और जो आली यासीन पढ़ते हैं वो इसमें वक्फ कर सकते हैं, इजाजत है। मंदरजा झेल सतर इस बात का सबूत है जो शेख इब्राहिम, अभी यहाँ से जजरिया ने इसके ऊपर कुछ नहीं बोला हुआ इब्न जजरिया शेख, और शेख इब्राहिम की बात अब यहाँ से चल रही है, उनकी नज़म लेके उसके हिसाब से यहाँ पर रोल आ रहे हैं। निम और माँ, दो अल्फाज नेम और माँ कुरान में दो जगह आए हैं जो दोनों की ही जगह मौसूल लिखे हुए हैं, मिलाकर लिखे हुए हैं। वनिअम्मा मीम आया हुआ उसको मिला करके लिखा हुआ है, इन्नल्लाह निअम्मा, इस तरह से। ये दो फिर माँ नहीं, माह और माँ, इन सब की असल में तो अच्छे से मीनिंग के साथ देखते हुए कि क्या मीनिंग निकल रही है कुरान के लिहाज से, वो देखते हुए चल रहे हैं तो और ज्यादा भी फायदा होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी अपने अपने तौर पर आप लोग इसको देखें जरूर, मीनिंग इनकी क्या क्या मीनिंग है, और तब याद रह जाएगा। चलें एक एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको रट करके कौन सी सूरा कौन सी आयत है उस लिहाज से नहीं कर रहे हैं। तो आप सब इसकी मीनिंग जरूर देख करके लिखें। कोई भी तफसीर या आपके पास वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन या तफसीर का अगर हो तो उसमें आयत के तर्जुमा भी लिखा होता है, वहां से देख करके इसकी मीनिंग्स फिर आप लोग लिखिए एग्जाम से पहले पहले। ये आपका असाइनमेंट हो सकता है या फिर एक एग्जाम का जो हम लोग काम बड़ा ले रहे होते थे वो पार्ट भी हो सकता है। तो कम से कम अगर हमें मीनिंग भी याद आ जाएगी तब भी हमें पता चल जाएगा कि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे तजवीद में कि ये मिला के लिखे गए हैं, ये अलग हैं वगैरह। तो अभी सिर्फ ऐसे ही गुजर जाना इतना फायदा नहीं देगा, तो रटना नहीं तो कम से कम इसको मायने आप लोग देखें कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि अलग अलग करके या मिला करके लिखने के लिए इख्तिलाफ और ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है, सभी ने सुन लिया होगा जी उज़मा।
جی السلام اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بس السلام. یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، اتنے سارے یہ سب ہیں کہ جو سب آ رہے ہیں تو ایگزام میں کس طریقے سے اس کو آپ لیں گی؟ یہ تو کب سے مطلب ایگزام مطلب سب چل رہے ہیں، علما علم یہ سب کافی سارے ہو گئے ہیں، تو بالکل ویسے ہی ایز اٹ از رٹنا پڑے گا کہ کیا اس کا رٹنے ایگزام کا کا کیا پیٹرن ہوگا؟ ہاں ویسے دوسری طرف تو رٹ کے ہی لیتے ہیں اس کے ایگزام، اور آپ کو ہم خاص بتا دیں گے آپ لوگوں کو کہ جیسے جس میں سے آیا تھا ابھی یہ 92 پر جو آیا تھا یہ ال اور ہا اور یاندا والا، یہ پارٹ آپ کو اچھے سے دیکھنا ہے. پھر الیاسین والا پارٹ جو ہے اس میں بھی وہ دیکھ لینا ہے. باقی جو ایک جیسے ہیں سارے کے سارے زیادہ تر ان کو پھر ہم ابھی میننگ جیسے کہا ہے نا اس کے لحاظ سے دیکھیں، اور انشاءاللہ ایگزام کا بھی وہ بنانے کا چل ہی رہا ہے میرے پاس کہ کیسے لیا جائے آپ لوگوں کا، پھر بتائیں گے انشاءاللہ. موسٹلی ٹوٹل رٹنے والا کچھ بھی پارٹ نہیں ہوگا، ہاں کافی سارا سمجھنے کا اور جو یاد کرنے کا ہم آپ کو الگ سے نکال کے دیں گے ایگزام میں. جی ابھی جو آپ کو کام ملا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اس کو میننگ نکالیں. جی یہ دو الفاظ قرآن میں ایک ہی جگہ سورۃ الاعراف کی آیت میں ایک ہی آیت میں آئے ہوئے ہیں 132 میں. مہما جوڑ کر ایک الفاظ بنا کے لکھا گیا. اصل میں جتنے بھی جو دو الفاظ ہیں اس کو جوڑا گیا ہے، انہوں نے سارے اس میں ڈسکس کر لیے گئے ہیں کہ جو دو کو ملا دیا گیا، ورنہ ایک الفاظ کے بارے میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوا ہے جو نارمل سبھی میں لکھے ہیں. جیسے یہ عیدکم، یہ اس طرح کا اوپر والا جو ہے کہ کوئی بھی ایسے آگے اگر اس میں کوئی ضمیر ایڈ کیا ہوا ہے، ہا ہی ہا ہیا کا ہا ہوتا ہے، ہو پھر ہم کا کی کم، یہ سارے تو ضمیر ایڈ کرنے کا کوئی وہ دو ورڈ اسے کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں خاص جو کیونکہ یہ تو ضمیر ہے، یہ اٹیچ ضمیر ہی ہے اور اٹیچ ہو کے ہی آتے ہیں، تو یہ تو اس کا رول ہی ہے کہ یہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں. اس کا روٹ مین جو ورڈ ہوگا وہ الگ ہوگا، لیکن کا کی کم یہ سب ضمیر کہلاتے ہیں، تو یہ دو ورڈ پورے نہیں ہوں گے، اس میں ضمیر ایڈ ہوگا، بس یہ ہے. لیکن کوئی خاص دو حروف ہیں یا دو الفاظ ہیں پورے ان کو ملا کر جو لکھ دیا گیا ہے قرآن میں، جبکہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پورا انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ماہ اور ماں الگ ہے، یہ اس لیے دیا ہوا اصل میں ماں جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور کافی سارے ورڈ کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، تو یا اور بھی کوئی جو چھوٹے حرف ہیں اس وجہ سے کافی سارے نکل آئے ہیں. پھر ربما، یہ دو الفاظ قرآن میں ایک ہی جگہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 میں آئے ہیں اور ملا کر لکھے گئے ہیں. ربما یود، یوم اذن کے ساتھ، یوم اور اذن یہ ابھی تک ساتھ میں آتا ہے، اور ہین اور اذن. دیکھیں ہم لوگ کو بھی یوم اذن کتنی بار آتا تھا، ہم لوگ کہتے تھے اس دن، لیکن الحمدللہ یہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ یوم اس میں یوم ہی ہے، اور اذن مانے جب زیادہ تر ہوتا ہے جب وغیرہ، اذا کے حساب سے اذن مانے اس وقت بھی ہوتا ہے، یعنی اس وقت جب بھی کہہ لیتے ہیں ہم لوگ اسے نا. تو یہ الفاظ قرآن مجید میں ہمیشہ ملا کر ہی لکھے گئے ہیں، حین اذن، یوم اذن. اس کو پیچھے بھی کچھ الگ ہی اس کے اندر رول آئے تھے. تنوین کے ساتھ جب بالکل شروع میں ہم لوگ بک پڑھ رہے تھے تو یہ ورڈ وہاں پر بھی تھے، ان کو بھی پیچھے سے جب ہم لوگ ٹیلی کرتے ہوئے چلیں گے تب دیکھیے گا انشاءاللہ. یہ ہم لوگ نے وہاں پہ پڑھا تھا روم والے میں، اس کے اوپر روم یا اشمام وغیرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے رول سے باہر ہوگا، تو یہ ورڈ وہاں پر بھی آئے تھے، ہین ایدن، اور ہین ایدن کے بارے میں آیا تھا. لہذا ہم صرف دوسرے لفظ کے آخر میں ہی وقف کر سکتے ہیں، پہلے پر نہیں. ٹھیک ہے، ملا کر لکھے ہیں. اچھا یہ سارے جو ملا کر لکھے ہوئے ہیں اس میں مین رول ہم لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ اس میں کیا ہم اس کو توڑ کے الگ کر سکتے ہیں تجوید پڑھتے وقت؟ کیا ہم توڑ کے بیچ والے میں رک سکتے ہیں؟ پورا رول یہ ہے اس کا
کہ ہم دو جو ورڈ ملا کر کے قرآن میں ملا کر لکھے ہیں، آپ ان کو سیپریٹ کر کے اور کسی ایک پر رک جائیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مین نچوڑ یہ جو اتنے سارے پیجز تھے اس کا کیا ہے کہ ہمیں الگ نہیں کرنا ہے انہیں. اگر آپ رکیں گی تو آپ وہیں پر رکیں گی، اور الحمدللہ ان کی میننگ جب آپ پڑھ لیں گی تو آپ کو اچھے خاصے ورڈ جو ہے. اس کو ایک کام اور کرتے ہیں، کیا ہم لوگ ان کے جو یہ ریڈ کلر کرے ہوئے ہیں ان کو سیپریٹ آپ ایک جگہ لکھ لیں اور ان کی میننگ نکال لیں، پھر آیت سے میچ کیجیے گا، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ دو ورڈ ہیں، اس میں پہلے ورڈ کی کیا میننگ ہے اور دوسرے ورڈ کی کیا میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سازا اس میں پرنٹ کرانے میں سب بلیک ہے، کوئی ریڈ اور بلیک الگ نہیں ہے. او اچھا. چلیں اس کے اوپر خیر لکھا ہوا ہے نا کہ نعم پلس ما، کھول کے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، ربا پلس ما. آپ کو یہ اوپن تو شاید ہی میننگ ملنا مشکل ہے. آپ ان کو نکالیں، سیپریٹ لکھیں اور دیکھیں، ہمیں بتائیں کتنے ورڈ ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر دیں گے آپ لوگ کے ساتھ کہ اس کی میننگ نکال سکیں الگ الگ ورڈ کی. جی شاید. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم جیسے پہلے والا جو ہم لوگ نے دیکھا تھا سورہ آراف کی جو ہے مہما والا، مہما کا معنی جو بھی ہے اس میں، تو مہ کا کیا جو اور ماں کا بھی نہیں، ماں نے جو ہوتا ہے نا ہمیشہ جو تم نے کمایا، جو ماں کی چل رہی ہوتی ہے، جو اصل میں عربی انگلش کی میننگ واٹ ہی آ رہی ہوتی ہے، تو لیکن ہندی میں ہم لوگ اس کو جو اور اردو میں بھی جو پڑھتے ہیں. انگلش میں اگر آپ دیکھیں گی تو یہ واٹ میں ہی مطلب نیگیٹو میں بھی یوز ہوتا ہے اور پازیٹیو میں بھی، مطلب جو نارمل سینٹینس ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گی واٹ لکھا ہوتا ہے کہ جو ابھی یہاں سے گئی ہے یا جو ادھر رکھا ہے، تو جو رہ گیا، تو جو والے پہ ہم اس کو واٹ ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں انگلش میں، لیکن اردو اور ہندی میں ہم لوگ اس کو جو میں لے کے آ جاتے ہیں. تو سیم انگلش میں بھی عربی میں بھی سیم ماں مانے کیا ہوتا ہے، تو وہ انگلش کے رول سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ کافی ایسا ہمارے پاس اس کو نکال کے دیتے ہیں، اصل میں آپ ایک دم ایگزیکٹلی اگر عربی میں دیکھنے جائیں گی نا تو وہ کچھ اور میننگ میں آئے گا. اردو میں سیٹ ہو جائے اس لیے اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ماں مانے بھی آپ فی الحال یہ لکھیں اور ماں مانے جو لکھیں. یس میم وہی کہہ رہے تھے کہ جیسے عربک میں تو وہ بالکل اسٹریٹ ہے، اور جب وہ اردو میں آتا ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے، تو پھر کس ورڈ کو کیا معنی دیں گے، یہ کیسے، یہ یا تو پھر ہم لوگ پہلے نکال لیں پھر اس کے بعد آپ اسے ڈیفائن کریں. ہاں جی یہی کرنا ہے، آپ لوگ نکال کے لائیے، پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. آیت بھی آپ ساتھ میں رکھیے گا، کیونکہ وہ آیت میں کیوں چینج ہو رہا ہے، کیا میننگ آ رہی ہے اس ورڈ کو، اس ورڈ میں کیسے نکالا ہے انہوں نے. تو صرف ورڈ کی نکالنے کے ساتھ ساتھ آیت بھی چاہیے ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ مہما میں لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے وقالو لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جو بھی، انہوں نے کہا بھی، تو ایکس وائی زیڈ کچھ بھی یہاں پر آئے گا. تو ایگزیکٹلی کہ ہمیں آیات کے ساتھ ہمیں اس معنی کو دیکھنا ہوگا. جی چلیں، یہ انشاءاللہ ہمارے لیے پھر اچھا رہے گا، کیونکہ ہم اگر اس کو، کیونکہ دوسرے لوگ جب اتنی محنت کر سکتے ہیں کہ وہ آیت نمبر اور آیت سورہ کون سی ہے اور ساری چیزیں یاد کر کے اس میں ورڈ گزرا. اصل میں حافظ قرآن اسی لیے سب سے پہلے چھوٹے پن پہ حفظ کرا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ سارا کام جب لے کے آتے ہیں تو ان کو آسان رہتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر، اور صرف ایسے ہی حفظ نہیں کراتے ہیں، معنی کو ساتھ حفظ کراتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی چیز ہے ماشاءاللہ، یعنی ایکسپلین کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے. اور اسی اصل میں سبجیکٹ ہی سارے یہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کہ توحید ہے، یہ ہے، تو وہ جب جو سی بھی پیج ان کا چل رہا ہوتا ہے اس میں سے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کیا آیا ہے نکال کے لائیے، تو اتنا لکھاتے ہیں ماشاءاللہ. ہم ہی لوگ کے پیجز ایسے سے بھر جاتے تھے. اس دن ابھی گھر شفٹ ہوا ہے نا، تو اپنی ساری پرانی بکس نکلی، اس میں سے بکس جو نکلی ہیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو اور اس کو دکھایا، ہم نے کہا ریبا دیکھو ہم نے اتنا لکھا تھا، اتنا. تو پوری سورہ کو، سورۃ الحجر کا تھا وہ پورا، ایک بار نہیں کئی بار لکھا ہوا تھا، اور 5 تفسیریں لے کے چل رہی تھیں، اور 5 تفسیر ٹیچر نے کہا تھا لکھ کے لائیے. سبحان اللہ، ہم نے اتنا صبر کیا، ہم نے یاد نہیں تھا، لیکن لائبریری میں جا کے بیٹھنا ہوتا تھا، ہم لوگوں کو ٹائم دیا ہوا تھا. لائبریری میں سے آپ، اتنی بڑی لائبریری تھی، اس میں سے آپ کو خود بک نکالنی آنی چاہیے، بک نکال کر کے پھر اس میں سے وہ کھولنا آنا چاہیے، کیونکہ ایک 18 جلد کی بھی تفسیریں ہویا کرتی ہیں، اور اس میں پھر آپ سوچے کتنا ایکسپلین کیا ہوتا تھا.
تو جو بالکل سیم ہوتا تھا اس کو وہ کہہ دیتی تھی کہ آپ ایسے کر کے لکھ دیں کہ یہ والی تفسیر میں یہاں سے یہاں تک سیم ہے، اور جو بھی نیا ہے سب لکھ کے لائی، اور پھر اس کے بعد اس کا کنکلوژن بھی لکھنا ہوتا تھا نیچے، وہ خود سے کرنے کا پارٹ ہوتا تھا. تو کہیں اتنا اگر ہم لوگ اس کو لے لیں سبحان اللہ تو، لیکن بہت ہی اچھا، ہم لوگ تو بہت ہی یاد کرتے ہیں وہ لائبریری کے ٹائمس، اور ساتھ میں لکھنا پڑھنا سب سبحان اللہ. اور جو ساتھی بھی تھے وہ ایسے مخلص اور خالص، اور کیونکہ جب قرآن کے لیے جڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی دل نہیں چاہتا کہ ان سے الگ ہو جائیں. اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت ہی الگ تھی. تو انشاءاللہ اس کو برڈن نہیں کر کے اس کو محبت سے اور بہترین اس سے لے کے چلیں. تو جتنا لکھیں گے اتنا کون لکھے گا، وہ والا پارٹ نہیں لیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ کو تو بالکل ایسا کام بھی دیتے تھے جو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا. بتایا نا ہم نے کہ ہمیشہ بتا چکے ہم لوگوں کو کہ کہتے تھے کہ یہ ورڈ اس آیت میں اس سورہ میں کتنی بار گزرا ہے. تو جیسے انا ہے، اب پوری اتنی بڑی سورہ ہے اس میں دیکھنا تھا کہ انا کتنی بار گزرا ہے. اب بتائیے کتنی بار پڑھنی پڑے گی سورہ. اب جو ان اللہ نعما جو یہ 5 ورڈ ہیں، یہ پوری سورہ میں اگر ڈھونڈنا ہو تو پھر کیا طریقہ ہوگا. کوئی طریقہ نہیں بتایا تھا کہ آپ یہ پیٹرن لے لیں اس سے ایزی پڑے گا، کچھ نہیں، بس یہ کہا تھا کہ تو پھر ایک ایک کی لائن بنانی پڑی. کہ جیسے اب یہ ایک آیت لکھی ہے ان اللہ نعما یعظکم بہ، تو انا لکھا تھا، اس کے آگے پھر جگہ چھوڑی تھی کہ یہ انا جو ہے وہ آیت نمبر 1 میں ہے، 4 میں ہے، 5 میں ہے، 6 میں، پھر اللہ جو ہے وہ آیت نمبر اس میں ایک، مطلب لائن سے چلنا پڑا تھا. سبحان اللہ، وہ ساری خوبصورت جو کام تھے قرآن کے ساتھ تھے، تو اس کا ایک ایک لمحہ جو تھا وہ بس اللہ کے اور اسی کی برکت ہے. ہم کو نہیں معلوم یہ کہاں سے کون انسان کیسے کلاس لے پا رہا ہے، کیسے نہیں بول پا رہا ہے، کیسے بول پا رہا ہے، کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنے سے اللہ نے دروازے کھولے. تو الحمدللہ بس قرآن کے ساتھ رہنے سے اللہ نے دروازے کھولے. ہاں ابھی بھی کافی وقت جو ہے وہ خراب کرے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پھر سے، اور انہی چیزوں میں اللہ کرے کہ مصروف رہیں ہم، ہماری اولادیں، جتنے بھی ملنے جاننے والے سب آمین یا رب. تو اس کی آپ کو ورڈ کی بھی میننگ، اوپن ورڈ کی میننگ یعنی ایک ایک الگ الگ، اور آیت کی میننگ یہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیں. کہاں سے دیکھنا پڑے گا؟ کیا خالی یہی والا چیپٹر جو ہے اسی کو دیکھنا ہوگا؟ تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. یہاں سے دیکھنا پڑے گا نا شاید جو آپ لوگ نے دیکھا بھی ہے. یہ جمع اور مفرد لکھنے والا پارٹ جو ہے یہ بھی میننگ سے پورا آ رہا ہے. پیج نمبر 69. قرآن میں ہاء التانیث کے 2 اقسام. یہ جو یہ والا پوائنٹ ہے نا، قرآن میں ہاء التانیث کی 2 اقسام، اس کے بعد جو ہے وہ اوپن اور اس کے بارے میں جو چل رہا تھا، اس کے بعد سے جتنے آئیں گے ان کو ہم لوگ فائدہ بدل سے دیکھا ہے، مطلب معنی نکالا ہے ہم لوگوں نے. کہاں سے؟ فائدہ بدل پیج نمبر، وہاں سے ہم لوگ معنی سے ہی دیکھ رہے ہیں میم. پیج نمبر 66 جہاں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہاں سے پھر ہم لوگ معنی سے ہی سمجھ رہے ہیں. اس دن بھی جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جب الف ایک اصل واو میں تبدیل ہوتا ہے تو روٹ ورڈ جب نکالا اس میں واو ملا میم. جی میم، تو وہ کلیئر ہو گیا وہ الحمدللہ. چل یہ قاعدہ بدل بھی لے لیتے ہیں، اور پھر پیچھے کچھ اتنا زیادہ ہے نہیں. اس سے پہلے تو وہ ہے جس میں چھوڑنے کا ہے قاعدہ، اور قاعدے بھی اچھے سے ان کے دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اتنی زیادہ اس کو نہیں وہ کرا ہے. کون کون سے قاعدے ہیں؟ قاعدہ زیادہ کا ہے، بدل کا ہے. اگر دیکھیں تو زیادہ میں بھی آپ نے کیا زیادہ کرا جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو میننگ سے لے کے چلے تو اچھا ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ سب؟ لیں گے میننگ؟ کیونکہ زیادہ والے میں بھی دیکھنے چاہیے کہ کیا زیادہ ہے، کون سا کیا ورڈ تھا جس میں کیا چیز زیادہ ہو گئی. میننگ سے ہی زیادہ آسانی رہے گی انشاءاللہ. فائدہ زائد میں ہم لوگوں نے انڈین قرآن اور عثمانی مصحف دونوں کو رکھ کر ہم لوگوں نے دیکھا تھا، تو پھر زیادہ اچھے سے بات سمجھ میں آ گئی. اس میں معنی کی تو ضرورت نہیں پڑی تھی میم، لیکن ہاں دونوں قرآن کو رکھ لیا تھا ہم لوگوں نے کہ ہاں دونوں میں کیسے سیپریٹ لکھا ہوا ہے اور اسے ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ زائد ہے. تو اس طرح سے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. چلیں آپ لوگ اس کے اوپر کوشش کیجئے اور ہمیں بھی بتائیے کہ کہاں سے جو ہے وہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی جا رہی ہے، اور پھر وہی پارٹ ہم لوگ آگے بھی ہمیشہ لوگوں کو دیں گے.
تو انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. سب سے پہلے جو پیج نمبر 56 ہے اس میں جو نام دیے ہوئے حذف، زیادہ اور حمزہ اور بدل اور وصل والفصل، یہ والے ہیں. ان میں اب دیکھیں گے کہ ہم لوگ کو کہاں کہاں کون سی ضرورت پڑے گی میننگ کی، یا پھر دونوں قرآن جو ہیں ان کو ٹیلی کرنے کی. یہ لاسٹ والے میں تو انہوں نے اس کو وہ بتا دیا ہے کہ عثمانی مصحف میں کیسا لکھا ہوا ہے نا، دوسرے اور جو کوئی مصحف ہے اس میں اختلاف ہے. تو اس میں تو ہمیں ٹیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دوسرے مصحف مل پانا، پھر اس کو سمجھ پانا کہ یہ دوسرا ہے کہ نہیں ہے، اس میں سے صرف ہم انڈیا والے میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن انڈیا کا ٹوٹل ہی انہوں نے عثمانی مصحف ہی دیا ہوا ہے، کوئی اور مصحف نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے چینجز انہوں نے اپنے جو کرے ہیں اسی سے انڈو پاک کا کہا جاتا ہے، تھوڑا سا فرق. پھر وصل و فصل والے میں جو ہے وہ آیت کی میننگ کے ساتھ اس ورڈ جس کو وصل یا پھر فصل کیا گیا ہے اس کے اوپن میننگ دیکھنے رہیں گی. چلیں آپ لوگ ایک کام یہ والا تو کر ہی لیں کہ وصل و فصل چیپٹر جو ہے ہمارا اس میں ہم لوگوں کو میننگ چاہیے. میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. میم میننگس کی ضرورت تو اس میں پورے میں پڑ رہی ہے. جیسے شروع میں پیج نمبر 57 میں تھا تو انجیناکم، کیا نجات دی ہم نے تم کو، تو نون کے بعد فتح مستقیمہ آیا ہے، یعنی فائل میں کرنے والے میں ضمیر کاف کے بعد آئی. تو اس طرح ہم لوگ نے میننگس کے ساتھ ہی میم پڑھا ہے، تو زیادہ واضح بات. رزقناکم، رزق دیا ہم نے تم کو. یہ بات جب کہ گروپ میں بات ہو رہی ہے، جب میننگ سمجھی تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ چیپٹر یہ بک جب شروع ہوئی تھی جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس لیے تو لوگ لیول 3 لیتے نہیں کہ بغیر میننگ کے اس بک کو گزر جانا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا. یا ابھی آپ اسے بک پڑھ لیں، آگے آپ کا ارادہ ہے کہ ہم میننگ کریں گے تب بھی کلیئر ہو جائے گا. آپ کہیں کہ مجھے میننگ نہیں آتی، میں یہ کورس ہی نہیں کروں، تو خسارہ ہی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو گزر جانے دیں اور آگے پھر فائدہ دے گا. کیونکہ ہم بک بند کر کے رکھ دینے کے بعد کبھی جب ہمیں ضرورت ہوگی تو تفسیر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی اگر کھول لیں گی تو یہ بالکل کلیئر انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. چلے ہمارا لاسٹ پیج اور رہتا ہے، اس کو پڑھ لیں گے. میم یہ سمجھا دیجیے 41 پیج نمبر کا، یہ بنا کیا چیز ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. بنا مانے ہوتا ہے مبنی، مطلب بنا بنایا. اچھا میم، جزم تو سمجھ میں آیا، وہ جو جزم یا بنا کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے. جزم تو آ رہا ہے ومن، نون پہ جزم آ رہا ہے ومن، اور ایک ولا بھی آیا ہے. ولا کے بعد والا جو ہے جب آیا یبتغی، تو اس میں سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ یا حذف کیا ہوا، یعنی لکھا ہوا آپ نے نہیں. جو نون پہ جزم لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا میم، چلیں انشاءاللہ یہ گزرے گا تو تھوڑا سا اور آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کہ مجزوم کسے کہتے ہیں، کب جزم آ جاتا ہے انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کہاں تک ہو گیا؟ یومئذ، پھر وَيْكَأَنَّ، یہ دو الفاظ قرآن میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 82 میں آئے ہیں اور موصول ملا کر ہی لکھے گئے ہیں. حفص عاصم کی قرات میں ہم جوڑ کر لکھے گئے لفظ کے آخر میں ہی وقف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مین پارٹ جو ہے میں نے اب لکھا ہوا، یہ جو جوڑ کر لکھے گئے ہیں ان کو ہم بیچ سے سیپریٹ کر کے سانس نہیں لیں گے، بس یہ بات ہے. پھر ہے اوکے، یہ دو جگہ لکھا ہے. پھر دوسرا ہے ان اور لا. یہ اللہ بھی جو دیکھیں آپ کتنی جگہ آ جاتا ہے ان لا. قرآن میں بعض جگہ لفظ ان کو لفظ لا کے ساتھ جوڑ کر لکھا گیا ہے، لہذا قاری کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اس کے معنی کو غلط نہ سمجھے. ٹھیک ہے، اور اللہ ورڈ کے ساتھ نہ جوڑے.
کیونکہ الا بھی ایک ہے، الا مانے سوائے ہوتا ہے، اور ان اور لا کی مانے الگ الگ ہے، ان مانے کی، لا مانے نہیں، تو اس کو بھی آپ دیکھیں گی. قرآن میں لفظ جہاں پر بھی آئے گا تو ان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ الا ہے یا انلا ہے، پھر میننگ کے ساتھ ہی اس کو سمجھنا ہوگا. سوائے الا جو ہے وہ سوائے کی میننگ میں ہوتا ہے. یہاں اس کے معنی سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر تم نہیں، ٹھیک، ان معنی اگر، جیسے ہم نے بتایا کہ اگر، یہ سب میننگ آ رہی ہوتی ہے، اور لا معنی نہیں. تو سارا پھر ہر ایک کے جوڑنے کے بعد میننگ بدل جائیں گے، پھر یہ تو بالکل ہی میننگ بدل گئے. ہاں، یہ الا ورڈ نہیں ہے، الا تو جو ایک ورڈ ہوتا ہے الا. جی جی، اور ان کے الگ میننگ، لا کے الگ ہے، تو اس کا مطلب جو بھی ہم جوڑ کر کے ابھی تک کے پڑھتے آ رہے ہیں تو الگ الگ کے میننگ الگ ہوں گے، اور جوڑنے کے بعد میننگ الگ ہو جائیں گے اس کے. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جوڑنے کے بعد، اس میں بھی جوڑنے کے بعد میننگ الگ نہیں ہو رہی ہے، وہ الگ الگ کی ہی بتا رہے ہیں. بس یہ بتا رہے ہیں الا جو کہ سوائے میننگ میں، سمجھ لیں کہ ان لا لکھا الا لکھا تھا، یعنی کنفیوز نہ ہو جائے انسان، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو ورڈ ہیں. اسی لیے تو انہوں نے ابھی تک پورا جو بتایا ہے یہی انلا والے میں خاص آ گیا ہے کہ ایسے ورڈ میننگ لے سوائے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ الا اور الا نہ سمجھے اسے میننگ میں، ٹرانسلیشن میں کوئی سوائے نہ لکھ دے اسے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیاق و سبق یعنی کیا، اس کے معنی کیا، اس کے اعتبار سے، یعنی کہ جب سیاق معنی جوڑ ہوتا ہے تو جو اگر ہم اپنی آیت کے ساتھ اس ورڈ کو جوڑیں گے تو اس کے حساب سے جو بھی سبق چل رہا ہوگا اس کے حساب سے اس کی میننگ ہمیشہ نکل رہی ہوتی ہے. اگر آپ ایگزیکٹ اس کا ورڈ کی میننگ عربی میں سیکھ لیں تب آپ سیاق جو ہے وہ بنا لے جائیں گی. ہمیں آ جاتا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ دا بک وچ از آن دا ٹیبل، تو یہ جو ہم لوگ کو پتا چل جاتا ہے کیا لکھا ہے کہ وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے. لیکن اگر ہماری انگلش مضبوط نہیں ہو تو ہم کہیں کہ اس میں وچ بھی لگا ہوا ہے، تو وچ مانے تو یہ تو انٹروگیٹو ورڈز ہم لوگ نے پڑھے تھے، کوشچن والا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے، یہ یہاں پہ کیوں آ گیا بیچ میں، لیکن ہمیں اس کی میننگ بنانا آتی ہے اور سیکھے ہیں رول ہم لوگوں نے نا. اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے دیر از اے پکچر آن اے وال، تو آپ کہیں کہ دیوار پر ایک پکچر ہے، تو آپ کہیں دیر کی میننگ کہاں گئی کہ وہاں دیوار پر ایک پکچر ہے کہنا ہے، یا یہ کہنا ہے کہ، تو ہر لینگویج بھی اس طرح کا اپنا لے کے آتی ہے کہ اسی لیے تو یہاں یہ بات گزر چکی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ، یا ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی، آپ سمجھ سکتی ہیں. بس اردو سے انگلش آپ کو لینا، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہماری زبان میں یہ بات کہی جا رہی ہے. تو ہر زبان کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آپ اس کو دوسری زبان میں سمجھ سکتی ہیں بس، لیکن پھر بھی ٹرانسلیشن اور یہ وہ جو ہے وہ ہم لوگ سمجھ کے ہی نکالتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ورڈ میننگ پوری دیر از اے پکچر، اگر آپ دیر مانے وہاں اس طرح سے میننگ آپ کو جب آ جاتی ہے تب آپ اس کے سیاق و سباق یعنی اس کے جوڑ، یہ ایسے لکھا ہے تو ہمارے پاس یہ جوڑ بنتا ہے، یہ سینٹنس آ رہا ہوتا ہے. اور سباق بھی یہی اسی بات کے طرح سے ہوتا ہے، تو اس سے نکالا جاتا ہے. جبھی تو ہم لوگ بس عربی ٹو عربی میں چلے گئے تھے، تو عربی کی ٹرانسلیشن عربی میں، جب آپ کسی چیز کو اسی لینگویج میں سمجھتے ہیں تو وہ بات اور ہوتی ہے. الحمدللہ اس وجہ سے اور ہمارا وہ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اس طرح سے یوز ہوتا ہے. تو اپنے پاس بھی جب ایک ہی ورڈ سیم میننگ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ذرا سی بھی میننگ ورڈ اگر چینج ہوتا ہے تو اس کا ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ ورڈ نہیں کہہ کے اس سے سملر ورڈ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب اب اور زور دیا جا رہا ہے اس بات پہ. اس کا مطلب کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بس تھوڑا سا ایسے کر کے گزر گئے، تو ہر ورڈ اپنی ایک خاص میننگ لی ہوتا ہے. چاہے
آپ ٹرانسلیشن جب پڑھتی ہیں تو آپ کو بس یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کے معنی بھی یہی ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے، لیکن جب آپ اسی لینگویج میں ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا ورڈ سیم میننگ لیے تو ہے لیکن ہم یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے لینگویج میں اور ڈیپ جاتے جاتے انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا ورڈ نہیں گزرا تھا کہ جو 2 ورڈ گزرنے سے کوئی نیا ورڈ بن جائے. الا بن گیا ہے، ان اور لا اور الا بن گیا ہے. تو انہوں نے کہا اس کا میننگ کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سوائے کی میننگ دے رہا ہے یا اگر تم نہیں یا اگر وہ نہیں. تو وہ تم اور وہ تو آگے والے سے ہمیں پتہ چلے گا نا. جیسے کہ تنصروہ، اب تا لگا ہوا اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ اگر تم نہیں ہو جائے گا اس لیے. ٹھیک ہے، تب ہم میننگ نکالیں گے. چلیں الحمدللہ قرآن کا یہ بہترین سفر ہم سب کا ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے اور انشاءاللہ اس میں سے خزانے موتیاں ڈوب ڈوب کے نکالنا ہے. تو جتنا اونچا گہرا غوطہ ہم لیں گے، جتنی زیادہ چھلانگ لگائیں گے، اتنا انشاءاللہ اس کے اندر گہرا ڈوب کے اور خزانے نکال سکیں گے. تو محنتیں کرنی ہیں، خوب محنتیں کرنی ہیں. جنہوں نے تفسیریں پڑھ لی ہیں ان کو بھی کرنی ہے. ان کا لیول دوسرا ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے معلوم ہے، ختم نہیں ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا تھا اب تو بہت. ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ارے ایک ہی بار پڑھا ہے، ابھی تو اس کے اندر یہ بھی میننگ دیکھنا ہے مجھے، تو اس سے بھی نکالنا. اور ان کو لگتا ہے کہ اب تو اور زیادہ باقی. تو جتنا آپ جائیں گے اتنا آپ کو لگے گا کہ ابھی اور باقی ہے، بہت باقی ہے. یہ سبحان اللہ. کیا کتابت قرآن حتمی ناقابل تغییر ہے یا نہیں؟ حتمی معنی ہوتا ہے جو چینج نہیں ہو، ایسی ہے یا نہیں. اکثر علماء کی رائے کیا ہے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ حتمی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ بطور ثبوت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین تھے، یعنی لکھنے والے تھے جو وہی لکھتے تھے، اور انہوں نے قرآن کو اس طریقے سے لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لکھنے کے طریقے کو منظور کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد قرآن بغیر کسی رد و بدل کے اس طرح لکھا رہا. کیونکہ ہم لوگ تو بہت ہی، اب کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی عربی لینگویج میں قرآن کا نازل ہونا ایک معجزہ کیوں تھا، کیونکہ جن لوگوں کے بیچ میں یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ ایسے ویسے عربی کے فصیح نہیں تھے، خطرناک، بہت ہی زیادہ عربی کو سمجھنے والے، اور ایسے تھے کہ جبھی تو چیلنج تھا. کیا ہم لوگ ابھی بھی یہ چیلنج سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کوئی لے کے آ جائے تو کہیں اچھا کچھ بھی اٹھا کے لکھ دیں عربی میں، کہیں کہ قرآن کی آیت ہے، لوگ کہیں گے ہاں ہے، ہاں ہم جیسے لوگ کہیں گے ہاں ہے. اس وقت کے لوگوں کو چیلنج دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ پورا کنبہ مل جاؤ، سب کے سب آ جاؤ، سب کو لے آؤ، ایک سورہ تو بنا لاؤ. نہیں کر پاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک آیت ہی لے آؤ، نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جو اس کی فصاحت ہے نا، وہ اس وقت کے لوگ اتنے زیادہ فصیح عربی میں تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کیسی لکھاوٹ ہے، یہ تو نہیں بن پائے گی. تو اس میں کیا ہے ایسا خاص جو ان لوگوں کے وقت کے لوگوں سے بھی نہیں بن پایا. اسی لیے اتنا زیادہ جو ہے علماء اس کو وہ کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ لکھا گیا تھا، کاتبین تھے، ان کو معلوم تھا ایسے لکھا. اس کے بعد بھی جو صحابہ تھے وہ بھی فصیح ہی تھے نا، وہی لوگ ہی تھے نا، انہوں نے بھی اسے چینج نہیں کیا. اس لیے الحمدللہ جو ورڈ میں ملا کے لکھا ہے ہم بھی ملا کے لکھتے ہیں، جو سیپریٹ کر دیا گیا ہے سیپریٹ کر کے لکھا گیا ہے، تو جو اس وقت تھا وہی ہی رکھا گیا. چلے آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد قرآن بغیر کسی رد و بدل کے اسی طرح لکھا رہا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھنے کے لیے کتابت قرآن کے طریقے کو توثیق کی. وثق، توثیق مانے مضبوط جوڑنا، وثق مضبوط ہونا چاہیے یہ بات. چلیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے قرآن مجید کو عین اسی طرح یعنی بالکل اسی طریقے کے مطابق تحریر کرایا جو صفحات اور خطوں پر موجود تھا اور نزول وحی کے وقت لکھا گیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعنی اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے مصحف کی نقل کتابت کا وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس کا نقل جو کرایا وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے کرایا۔ تمام صحابہ اکرام نے ابی بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس عمل سے اتفاق کیا اور ان میں سے کسی نے بھی لکھنے اور اس طریقے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے جس میں بعد میں کسی صحابہ یا تابعی نے کتابت قرآن کو تبدیل کرنے کا مشورہ دیا ہو، بلکہ قرآن کی رسم عثمانی کا بہت احترام کیا گیا، اس کی اتباع کی گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ان لوگوں کو آیا ہوا تھا۔ تو دیکھیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھر سکون رکھا، ورنہ چھوٹی سی بھی جب چیز آتی تھی نا بہت لڑائی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس یہ ابھی بھی جیسے یہ 4 علماء کا ہے مذہب جو اس کو سب پہ ہوتی ہے بہت زیادہ لڑائی کہ ذرا چینج کرنا کوئی چاہے نہیں، ہمارے شیخ ہمارے یہ ہمارا وہ کہ ہم سب غلط تھے اور آپ ہی سب صحیح، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، لیکن اس پر دل مطمئن تھے جبکہ وہ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ تو 2 ورڈ ہیں، سیپریٹ کر کے لکھ دینا چاہیے تھا۔ عربی لینگویج میں ایسے نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کتابت لکھتے تھے انہی نے غلط نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکا، اللہ کی طرف سے تھا سب، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو، ایسے لکھا گیا ہے ایسے ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھنے کی منظوری دی اور صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا، جو کہ تعداد میں 12,000 سے زائد تھے۔ سبحان اللہ، 12,000 صحابہ تھے، ان سے زیادہ تھے، انہوں نے سبھی نے اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رکھا۔ بعد ازاں تابعین یعنی اس کے بعد تابعین اور ان کے بعد کے رہنماؤں کے دور میں مسلم برادری نے لکھنے کی اس طریقے کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ بعد میں بھی جتنے آئے تابعین اور ابھی تک آج بھی دیکھیں کوئی نہیں کہتا ہے کہ اسے کھول کے الگ کر لیا جائے یا اس کو ایسے کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے احکامات اور وہ احکامات جن کا حکم اللہ نے ان کے ذریعے دیا کا اتباع کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کنتم تحبون، اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم کو سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم جو لوگ یعنی اس آیت کا ترجمہ اور اس کا پھر مفہوم سمجھ، جو لوگ میرے بعد زندہ ہیں رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اس سے میں میرے طرف سنت اور خلفاء راشدین کی طرف کے طریقے یعنی سنت کو ایسے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی دیکھیں اب کتنے اختلافات ہیں، ایسے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ترمذی کی حدیث ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اس اب کے علماء نہیں کہہ رہے ہیں، اسی وقت سب بتا دیا گیا تھا کہ کیا بات ہے، قرآن میں بھی یہی بات لکھی ہے، حدیثوں میں بھی یہی بات لکھی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود جب تھوڑا اس میں یہ بھی فرق آ رہا ہوتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مانگو گے حق تو ضرور ملے گا، تو اللہ کے وعدے بھی پکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر دل میں تھوڑا سا وہ آ رہا ہو کہ پتہ نہیں کیا تھا، کیا صحیح تھا کیا نہیں تھا، تو ہم اس آیت کو لے کے کہ ہم اس آیت سے اللہ کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی اور میں اس پہ چپک گئی، تو بولنے کو تو کچھ ہوگا۔ آپ ہم کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، لیکن میرے عالم کا قول یہ تھا، میرے جن کو ہم فالو کرتے تھے انہی نے یہ کہا تھا کہ ایسے کرنا ہے، اس لیے میں اسے کرتی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تو قرآن میں بتایا ہوا تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی جواب ہوگا دینے کو، کم سے کم اگر اللہ نہ کرے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ آتا ہے کہ غلط ہوں گے
تو یہ جواب دینے کو ہوگا تو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہی ہم نے دیکھی تھی اور کہا اسی میں کہا گیا تھا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو تو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ تم سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے اور پھر ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی. اگر ہم غلط بھی تھے تو ہم نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا، ہم نے اس آیت کو پکڑا تھا، لیکن کچھ اور اگر ہم کہیں کسی اور کو فالو کر رہے ہیں تو ابھی سے سوچیں کہ کیا جواب دینا ہے. تو مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آگے جا کے بہت زیادہ اختلاف آئیں گے. ایسے میں جو میری سنت کے طریقے، صاف حدیث بھی ہے، ترمذی کی ہی حدیث یہیں پر لکھی، اسی سے مفہوم نکالا ہوا نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ لے گا اور پھر جو خلفاء راشدین بتا گئے اور صحابہ کا بھی آتا ہے اس میں، صحابہ جو بتا گئے ان کو تھام کے رکھے گا، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو. یہ حدیث میں دانت والا جو پارٹ آتا ہے نا، یہ نواجز جو ایک دم داڑھ سب سے لاسٹ والی عقل داڑھ جو ہوتی ہے نا، وہ ورڈ لکھا ہے یہاں پہ اس ترمذی کی حدیث میں. سبحان اللہ. اس کا مطلب تھا کہ بہت زیادہ سختی سے اسے تھامنا ہے ہمیں. تو یہ صرف قرآن کی اتباع کے لحاظ سے نہیں، یہ ہر جگہ چلتی ہے نا. موسٹلی تو ابھی جو ہم یہ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ سعودی والے لوگ یہ کرتے ہیں اور یہ والے لوگ یہ کرتے ہیں، یہ والا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر چلتی ہے حدیث. سبحان اللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور سنت رسول کو کی پیروی کریں اور قرآن کی تلاوت اسی طرح کریں جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور جس سے ہمارے پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں وہ راضی ہو جائے. بس مقصد یہ ہے. الحمدللہ اللہ اللہ کر کے ہم لوگوں کا بک 3 بھی ختم ہو گیا. نیکسٹ کلاس سے آپ کا ہاف جو ہے وہ یہ چلے گا، تجوید کا ڈسکشن، اور ہاف میں تلاوت ہم بھی لیں گے اور ٹیچر روبینہ بھی لیں گی ساتھ ساتھ. آج بھی آپ لوگوں کی تلاوت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، ٹیچر روبینہ چھٹی لیے تھیں 3-4 دن کی. انشاءاللہ آج وہ لوٹ رہی ہیں، سٹی کے باہر تھیں تو، اور بک بھی ختم ہوئی اس لیے ہم 20 سے رکنا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ آج ہم نے سوچا تھا کہ 20-25 منٹ یہ لے کے اور وہ کریں گے، تلاوت ہم لیں گے لیکن نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ. اب آپ لوگوں کا کام بنتا ہے جو ہوم ورک دیا ہوا ہے وہ اسائنمنٹ یہ کمپلیٹ کیجیے پہلے میننگ والا، اور پھر پیچھے سے بہت زیادہ ریویژن کیجیے، جوڑے بنا لیجیے. سبحان اللہ شاہدہ لوگ صبح میں بیٹھتی ہیں، اگر کوئی صبح میں نہیں بیٹھ پا رہا ہے تو یہ سب کے سب حاضر والے لوگ ہیں اللہ کے لیے، جس وقت بھی کہیں گے. تو کسی کو ایسا چاہیے ہے کوئی آپس میں بھی بات کرنا ہے کہ آپ کیا ڈسکشن کر رہی ہیں، واٹس ایپ وائس نوٹ ایک دوسرے کو بھیجیں. تو ویسے تو ہم نے پوچھا نہیں ہے لیکن پوری امید ہے کہ یہ سب جتنے لوگ ہیں، شاہدہ، ثنا، حجبین اور شاہین، جن کا بھی نام رہ گیا، سب، شبانہ وغیرہ، سبھی سے آپ لوگ جو 2-3 اسٹوڈنٹس جو رہتے ہیں، صدف اور سامیہ اور عظمیٰ، دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کسی بھی اور وقت میں آپ لوگ ان کو میسج کریں اور ان سے ہیلپ لیں، اپنا بھی بتائیں میں نے ایسے کرا ہے، ان سے بھی پوچھیں اور کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک جو سینئر اسٹوڈنٹس جو رہتے ہیں نا، جیسے کہ آپ لوگ سب سینئر ہیں، بڑے کلاس میں ہیں، لیول 3 لاسٹ، اس میں آپس کا ڈسکشن بھی جو ہے وہ، اسی لیے ہم لوگ کو لائبریری میں ٹائم دیا جاتا تھا کہ آپس کا کام بھی بہت سارا ہوتا ہے. تو سنگل نہیں کر کے ایک دوسرے کے لیے مبارکین بنے اور ایک دوسرے کو آپس میں آپ لوگ کانٹیکٹ رکھیں. کوئی جھجکے نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں تھا دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے آپ کی بہن بزی ہو، وہ اس وقت ٹائم نہ دے، تو اس کا معنی کہ مت نکال لیجیے گا کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی ان کو، یا وہ بزی تھی میں ان کو اب ڈسٹرب نہیں کروں گی وغیرہ. کریں اچھے سے، ڈسٹرب کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور صبر کریں ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ. تو ضرور اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ آخر کے جو مرحلے پار کرنے والوں میں سے بنا دے، اس سے بہترین کوئی اجر اس کا نہیں ہوگا. تو ایگزام ایک اور آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کہ اب جو ریویژن ہے ہم تھوڑا سا اس کی ٹائمنگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم ہم تفسیر کر رکھنا چاہ رہے تھے، 29 پارہ اور 30 پارہ. اصل میں ویک میں 4 ڈیز جو ہے، اس میں سے 2 دن تو تفسیر آلریڈی چل رہی تھی، 30 پارے کی وہ ختم ہوا ہے. تو اب یہ جو یہ والا آپ لوگوں کا ٹائم ہے، یہاں پر ان کو لانا ہے 29 والوں کو، اور نیا بیچ جو ہے وہ پھر سے ادھر شروع ہونا ہے جہاں چل رہا. تو آپ لوگ تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنا ٹائم،
آپ سب کس ٹائم پہ فری ہیں؟ صبح اگر اور کر لینا ہے، پیچھے ادھر لے کے آنا ہے، کھانا وغیرہ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، آپ سب آپس میں ڈسکس کر کے ہمیں ایک ٹائم دیجیے. اور گروپ آپ سب کا کھلا ہوا ہے الحمدللہ. مین گروپ پہ بھی آپ لوگ بات کرنا چاہیں تو وہاں پہ بات کر کے ہمیں دوسرا کوئی ٹائم دے دیجیے، تاکہ نیکسٹ ویک سے یہ ٹائم پر آپ جو ہے وہ ہم تفسیر کے لیے اناؤنس کرنے والے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بات پوچھنی تھی آپ سبھی سے کہ آپ لوگ کوئی اور ٹائم بنا سکتی ہیں. میم 29 پارے کی تفسیر میں ہم لوگ جوائن ہو سکتے ہیں؟ ضرور، بے شک. آپ سب، ہم تو چاہ رہے تھے کہ جو بھی 30 میں ہے وہ 29 میں بھی آ جائے. ڈبل محنت پڑ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ سبھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. اور ہم ہی پڑھائیں گے، اس لیے آگے پیچھے ٹائم ہی ہوگا، کلیش نہیں ہوگا آپ کا کچھ بھی. تو کرنا چاہیے. چلیں گی یا صرف تفسیر ہوگی؟ تھوڑی میرا طریقہ جیسا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پر بھی ہم تھوڑا گرامر لے کے چلتے تھے. ویسے اس میں مدینہ بک چلا ہی رہے تھے، اچھی خاصی ایک بک 1 ہو گئی الحمدللہ اس میں، تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی بک ہم لوگوں کی. جی میم، ہم لوگ کو شبانہ نے بتایا تھا کہ آپ 29 پارے کی تفسیر کرنے والی ہیں، تو انہوں نے سب کو راضی کر لیا تھا کرنے کے لیے، تو کہ اسی وجہ سے تو وہی ہم لوگ کنفرم کر لیں کہ ہم لوگ جوائن ہو سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں ہاں ضرور. تو آپ لوگ بتائیے گا انشاءاللہ. یہ والا پھر بس آپ لوگوں کو ایگزام دینے تک اور رکنا ہے نا، تو کس وقت ہم لوگ پریکٹس کریں اور اسی وقت پھر ایگزام لے لیں گے. آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر کے ٹائم کوئی بھی بتا دیجیے ہمیں. بس میرا ایک ابھی اور کلاس چل رہا ہے جو کہ ہے جدہ کے 1 2 3 3:30 بجے آپ لوگوں کے تجوید والے جو چلتے ہیں وہ چل رہے ہیں ویک میں 5-6 دن. اس کے علاوہ میرا سارا ٹائم فری ہے، صبح میں بھی اور شام میں، رات میں، جب بھی آپ لوگ فری ہوں آپ بتا دیں، ہم وہ ٹائم پہ تجوید کا رکھ کے ایگزام لے لیں گے بس آپ لوگوں کا. سزا آپ مارننگ میں کس ٹائم پہ بھی فری ہوں گی؟ مطلب جیسے اگر یہاں کے 11 بجے ہوں تو آپ کا تو اس ٹائم پہ 9:30 ہوگا. 9:30 8 ہوگا، 8:30. آپ لوگ دیکھ لیں، ہمارا انشاءاللہ یہ ہم کر لیں گے، ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آپس میں گروپ میں آپ لوگ ڈسکس کر لیجیے، ٹائم بھیجیے جس پہ سب کا اتفاق ہو اس پہ رک جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. ہم لوگ 11 بجے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بات کیجیے پھر ہمیں بتا دیجیے گا. چلیے، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.